روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا اگر ناگزیر ہو اور کوئی حاذق حکیم ڈاکٹر طبیب یہ کہے کہ آپ کے لیے انجیکشن لگانا بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر طبیعت جو ہے وہ نہیں سنبھلے گی، تو ہمارے دین میں چونکہ آسانی ہے اور تنگی نہیں ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے آسانی چاہتا ہے، وہ دشواری ہم پر نہیں کرنا چاہتا۔ اور فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو اگر طبیعت اس نہج پر پہنچ جائے کہ انجیکشن لگانا ضروری ہو جائے تو تمام فقہا کے نزدیک اور ائمہ کے نزدیک اس صورت میں انجیکشن لگانا بندے کے لیے جائز ہے۔ البتہ یہ بحث ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا لازم ہوتی ہے یا کفارہ لازم ہوتا ہے، یہ ایک بحث ہے۔ کچھ ائمہ جو ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ اگر گوشت میں جو ہے وہ انجیکشن لگوایا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کچھ کہتے ہیں مطلقاً انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن تحقیقی قول یہ ہے اور اس میں احتیاط بھی ہے کہ انجیکشن جس صورت میں لگایا جائے، خواہ وہ گوشت میں لگایا جائے یا رگوں میں لگایا جائے، اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یہی مذہب ہے جو آج کل کے جلیل القدر مفتی ہیں، جن میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب اور شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اور مفتی وقار الدین صاحب، بہت بڑے جلیل القدر آپ مفتی ہیں۔ بلکہ مفتی وقار الدین صاحب نے آپ نے تو وقار الفتاویٰ کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ چونکہ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا قول یہ ہے کہ الفطر مما دخل، یہ ما عموم کے لیے جسم میں جو بھی چیز داخل ہو جائے گی اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ منافذ اصلیہ سے داخل ہو یا منافذ غیر اصلیہ سے داخل ہو، دونوں صورتوں میں اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔